الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم سورہ بقرہ کی جو ہے وہ اس کی تیسری آیت جو ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، اور یہ یہاں اللہ رب العزت نے متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور یہ صفات جو ہیں یہاں پہ یہ اولئک هم المفلحون تک ہیں۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، اور متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے اس کی بنیاد غیب پر ہے کہ نہ تو ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ اس کے فرشتوں کو دیکھا ہے، اور نہ ہی اس کی جنت اور دوزخ کو دیکھا ہے، نہ ہی ہم نے انبیاء کو دیکھا ہے، اور نہ ہی ہم نے نیکیاں اور گناہ دیکھے ہیں، اس طرح اس کے فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا جاتا ہے، اور درمیان میں واسطہ صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات ہے، اور یہی اصل مقصود ہے کہ انسان صرف حضور کی زبان سے سن کر ان چیزوں پر ایمان لائے جن چیزوں کو اس نے دیکھا ہوا نہیں ہے، تبھی ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ تو غیب پر ایمان لانے کا ذکر کیا کہ متقی کی جو پہلی صفت ہوتی ہے وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سن لیا تو اس پر پھر ایمان لے آیا، اور اس کے اوپر بلا شک اور بلا ریب اس کو مان لیا۔ کہا کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس بارے میں ایک بڑی خوبصورت حکایت بیان کی جاتی ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید جو ہے اس کی ایک بیوی تھی زبیدہ، جو کہ سادات کا گھرانے سے تھی۔ وہ ایک دن جنگل میں شکار کر رہی تھی کہ اس وقت کے مجذوب حضرت بہلول دانا انہوں نے جنگل میں دیکھا کہ وہ جو ہے جنگل میں بیٹھے لکیریں کھینچ رہے ہیں زمین کے اوپر۔ تو وہ چلی گئی اور جا کے کہا، بڑی خوش ہوئی کہ بہلول دانا سے ملاقات ہو گئی، تو پوچھا کہ حضرت بہلول دانا یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا جنت میں مال بنا رہا ہوں۔ تو کہا کہ بیچیں گے؟ حضرت بہلول دانا نے فرمایا کہ ہاں بیچ دیں گے۔ کہا کتنے کا بیچیں گے؟ کہا 1 درم کا۔ زبیدہ نے 1 درم دیا، حضرت بہلول دانا نے اس کے اوپر ہاتھ پھیر کے کہا جا جنت میں تیرا محل ہو گیا۔ وہ گھر آ گئی، رات کو جب سوئے تو ہارون الرشید جو کہ اس وقت کا خلیفہ تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں گیا ہے، اور جنت کے ایک محل کے اوپر اس نے زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا اپنی بیوی کا۔ اس محل میں داخل ہونے لگا تو فرشتوں نے رکھا کہ کدھر؟ کہنے لگا کہ یہ تو میری بیوی کا زبیدہ کا محل ہے۔ انہوں نے کہا تو زبیدہ کا محل ہے، تمہارا تو نہیں ہے۔ انہوں نے دھکے دے کے نکال دیا تو اس کی آنکھ کھلی، اٹھ کے زبیدہ کو جگا کے کہا کہ میں نے یوں یہ منظر دیکھا ہے۔ تو زبیدہ کہنے لگی، ملکہ زبیدہ کے دن کو میں نے جنگل میں یہ واقعہ پیش آیا، اور اللہ نے اس مجذوب کی زبان سے مجھے یہ جنت میں محل عطا فرمایا ہے۔ تو اگلے دن ہارون الرشید بھی جو ہے وہ گیا جنگل میں اور تلاش کرتا رہا، آخر حضرت بہلول دانا مل گئے، دیکھا اسی طرح بیٹھے ہیں اور زمین پہ لکیریں کھینچ رہے ہیں۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ حضرت بہلول دانا کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ تو ہارون الرشید کہنے لگا کہ بیچیں گے؟ کہا بیچ دیں گے۔ پوچھا کتنے میں بیچیں گے؟ کہا آدھی بادشاہی میں بیچیں گے۔ تو ہارون الرشید اس وقت کہنے لگا کہ زبیدہ کو 1 درم کا اور مجھے آدھی بادشاہی، وجہ کیا ہے؟ کہا اس نے بغیر دیکھے سودا کیا تھا، تو دیکھ کے آ کے سودا کرنا ہے۔
اس لیے یہ غیب پر ایمان لانا یہی اصل تقاضا ایمان ہے۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ سب سے زیادہ حیران کرنے والا ایمان کن لوگوں کا ہے؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ حیران کرنے والا ایمان فرشتوں کا ہوگا۔ تو کہا بھلا ان کا ایمان حیران کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہر وقت اللہ کی تجلیات ان کے اوپر نازل ہوتی ہیں، اللہ کے احکامات ان پہ صدور ہوتا ہے اور وہ احکامات کے مطابق امور سر انجام دیتے ہیں۔ وہ اگر اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کون لائے گا؟ تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ پھر ہمارا ہی ایمان سب سے زیادہ حیران کرنے والا ہو سکتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے حیران کرنے والا ہو سکتا ہے جبکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے میں چاند کو اشارہ کر کے 2 ٹکڑے کرتا ہوں، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا دیتا ہوں، درخت چل کے آ کے میری بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، پتھر مجھ پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، تم اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اور کون ایمان لائے گا؟ تو اس وقت پھر صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ حیران کرنے والا ایمان میرے ان امتیوں کا ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور بس میرے بارے میں سن رکھا ہوگا اور سن کر مجھ پر ایمان لائیں گے، اور ان کے ایمان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کی خواہش ہوگی کہ کاش ہم سے دنیا کا سارا مال و متاع لے لیا جائے، ہمارا مال جائیداد لے لیا جائے اور ہمیں ایک جھلک چہرہ مصطفیٰ کی دکھا دی جائے۔ یہ ان کے ایمان کی کیفیت ہے۔ فرمایا ان کا ایمان حیران کرنے والا ہے۔ تو غیب پر جو ایمان لایا جاتا ہے، ہم نے فقط سن لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو کچھ نکلتا رہا ہم اس پر آمنا و صدقنا کہتے رہے، اسی کو تسلیم کرتے رہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، پہلا تقاضا یہ ہے کہ اور یہی صفت ہے ان کی مومنین متقین کی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک چیز بڑی قابل غور ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کا ذکر نہیں فرمایا، جہاں بھی ذکر آیا نماز کا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کے قائم کرنے کی بات ہوئی ہے۔ تو قائم کرنے کا علماء نے لکھا ہے کہ اقامت جو ہوتی ہے وہ کسی چیز کو اس کے ظاہری اور باطنی تقاضوں کے مطابق جب ادا کیا جائے تو وہ اقامت ہوتی ہے، کہ نماز کو اس کے ظاہری اور اس کے باطنی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کر کے ادا کیا جائے، تو یہی اصل یقیمون الصلاۃ ہوگی۔ کہ ظاہری تقاضے کیا ہے کہ ایمان جو ہے وہ انسان اس کی جو رکوع سجود اور قیام اور تشہد اور اس طرح ان کے درمیان کے جو ارکین ہیں ان کو وہ صحیح طرح سے ادا کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ جس طرح حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو جس طرح حضور نے نماز ظاہراً ادا کی اسی طرح سے ادا کرنا، یہ اس کے ظاہری تقاضے ہیں۔ تو نماز کے کچھ باطنی تقاضے ہیں اور وہ کیا ہے کہ انسان خشوع و خضوع کے ساتھ انہماک کے ساتھ نماز کو ادا کرے، اور پھر اس کی کیفیت یہ ہو کہ کاننا کا یرا ہو، جیسے حضور نے فرمایا تو ایسے نماز پڑھ گیا جیسے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اگر یہ کیفیت نہ کر ادا جو ہے وہ قائم کر سکے تو کم از کم اتنا کر لے کہ کان نہ ہو یرا کا، کہ یہی سمجھ لے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اس طرح سے جب نماز ادا کی جاتی ہے اس کی ظاہری اور باطنی تقاضے ادا کرتے ہوئے، تو پھر یہی نماز ہوتی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا صلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنین کی معراج ہے، تو وہی پھر معراج بنتی ہے۔ تو یہاں وہ یقیمون الصلاۃ، ان کی دوسری صفت بیان کر دی متقین کی کہ وہ نماز ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں۔ گویا انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ رزق کا وسیع مفہوم ہے، لیکن یہاں اگر صرف مال اور کھانے پینے کی اشیاء بھی لی جائیں تو پھر بھی یہ یہاں رزق کا جہاں بھی ذکر آیا اس کو اللہ رب العزت نے اپنا فضل فرمایا ہے۔ اور فضل کسے کہتے ہیں؟ فضل اسے کہتے ہیں کہ جو چیز بغیر محنت کے مل جائے، بغیر کوشش اور کاوش کے جو بندے کو ملے نا، وہ فضل کہلاتا ہے۔ قرآن میں جہاں بھی رزق کا ذکر ہوا ہے اللہ نے اس کو اپنا فضل فرمایا۔ تو گویا رزق جو ہوتا ہے یہ بغیر محنت اور بغیر کوشش کے ملا کرتا ہے، اس میں انسان کی کوشش کا عمل دخل نہیں ہے۔ اگر کوشش کا عمل دخل ہوتا تو جو صبح سے شام تک دابڑا اٹھاتا ہے اور انٹینڈ ہوتا ہے
اس کے پاس مال زیادہ ہونا چاہیے، اور جو ریوالونگ چیئر پہ صرف بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پاس کم ہونا چاہیے۔ لیکن معاملہ کچھ الٹ ہے کہ جو مزدوری کرتا ہے وہ بیچارہ شام کو اتنا بھی نہیں لا سکتا کہ شام کا چولہا جل سکے، اور جو ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ٹرانسفر ہو چکے ہیں۔ تو یہ رزق کا تعلق چونکہ محنت اور کوشش سے نہیں ہے، اس لیے اللہ نے اس کو جہاں بھی ذکر کیا اپنا فضل فرمایا، اور یہاں بھی یہ ذکر کر دیا رزقناہم ینفقون، جو ہم اسے رزق دیتے ہیں تو وہ اس میں سے اس اللہ کی راہ میں اس کو کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ تیسری صفت بیان کر دی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ سخی ہوتے ہیں، وہ کنجوس نہیں ہوتے۔ اللہ نے اگر ان کو دیا ہے تو وہ اس کے اوپر سانپ بن کے نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شیطان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ کوئی کام کی بات بتا دو، تو اس شیطان نے جو کام کی اور راز کی بات بیان کی وہ یہ تھی، وہ کہنے لگا کہ میں جو ایک کنجوس ہوتا ہے نا، میں اس کے حوالے سے بالکل مطمئن ہوتا ہوں، چاہے وہ نمازی ہو، پرہیزگار ہو، روزے دار ہو، وہ حج اور زکاتیں بھی کرے اور وہ حج کرے، عمرے کرے، مجھے اس سے کوئی خوف نہیں ہوتا، کہ اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تباہی کے لیے کنجوسی ہی کافی ہے۔ اور جو سخی ہوتا ہے وہ بے عمل بھی ہو تو میں اس کے حوالے سے ہمیشہ خائف اور پریشان رہتا ہوں کہ اس کی سخاوت کبھی نہ کبھی اسے راہ راست پر لے آئے گی اور اس کی نجات کا سبب بن جائے گی۔ تو یہ اتنا، اور قرآن مجید میں ہم نے اس کو جب تھارولی پڑھا ہے تو یہ بار بار اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر اس کے اندر ملتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور پھر اشارہ بھی اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ یہ ہم ہی تمہیں دیتے ہیں اور ہماری راہ میں اس کو خرچ کرو۔ میں اس کی بڑی خوبصورت مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ اسی طرح ہے جیسے ہم اپنے کسی بچے کو 50 روپے دیں اور اسے کہیں کہ یہ لو چیز اور کھا لو، اور وہ لیز لے آتا ہے، پاپڑ لے آتا ہے، کوئی کھانے کی چیز لے کے آ کے وہ کھا رہا ہے، آپ اس کو اگر کہتے ہیں کہ مجھے بھی اس میں سے دو، تو وہ اگر آپ کو دے دے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بڑا سمجھدار ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نے اس کو دی ہے، اور اگر دوں گا تو پھر اور بھی مل جائے گا۔ اور اگر میں اسے کہوں کہ دو اور وہ نہ دے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا نادان ہے کہ اسے اتنا ہی نہیں پتا کہ میں نہیں دی اور پھر مجھے بھی نہیں دے رہا۔ بس یہی بندے کا معاملہ ہے کہ رب اپنے بندے کو دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اب مجھے بھی دو۔ جب یہ بندہ اس رب کے حضور پیش کرتا ہے تو رب کہتا ہے یہ بڑا دانا اور بڑا سمجھدار ہے کہ اسے پتا ہے میں نے اس کو دیا ہے اور اب یہ مجھے دے رہا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو اور دے دوں گا۔ اور اگر وہ بندہ نہ دے تو رب کہتا ہے یہ کتنا نادان ہے، اسے اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ یہ میں نے اس کو دیا ہے اور یہ میرے ہی راستے میں دینے سے کترا رہا ہے۔ اس لیے اس کو جب بھی ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے یہی کہا رزقناہم، ہم نے تمہیں دیا ہے تو ہمارے ہی راستے میں خرچ کرو، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم جو انہیں رزق دیتے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسری صفت ذکر کر دی، اور یہاں ان صفات کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا خوف اور تقوی اور پرہیزگاری یہ عمل کے ساتھ ملتی ہے۔ صرف باتیں کرنے سے، صرف اچھی سوچیں رکھنے سے، صرف اچھے نظریات رکھنے سے اور اچھے خیالات رکھنے سے اللہ کی پرہیزگاری اور اس کا خوف میسر نہیں آتا۔ پرہیزگاری جو ہے وہ عمل کے ساتھ ہے، اس کے لیے اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرنی ہوں گی، اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہوگا، اور جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا۔ دعا اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک زیارت عطا فرمانا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا، جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا، حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے آب کوثر عطا فرمانا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔